بلیٹن کے آغاز میں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ٹیکسز آمدنی بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیکسز سے متعلق مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئی ایم ایف کا تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکسز نظام جلد از جلد ختم کرنے کا مطالبہ، صنعتوں کے لیے ٹیکسز مواد سے متعلق ایف بی آر اور کابینہ کے صوابدیدی اختیار منسوخ کرنے کا مطالبہ، مستقبل میں دی جانے والی ٹیکسز مواد لاگت اور فوائد کی تشخیص سے مشروط کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان موجودہ قرض پروگرام کے تحت آخری اقتصادی جائزے کے مذاکرات کا پہلا روز ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے فرٹیلائز پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی جلد ختم کرنے، جبکہ ریئل اسٹیٹ، مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ریٹیلرز کے لیے نئے ٹیکسز اقدامات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین مذاکرات کا آغاز، مشن کا فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ۔ عالمی مارکیٹ کے برعکس پاکستان میں اجناس کی قیمتیں بڑھنے پر اظہار تشویش۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پہلے روز حکومتی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف مشن کے مابین تعارفی سیشن ہوا۔ آئی ایم ایف وفد کی قیادت نیتھن پورٹر، حکومتی معاشی ٹیم کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی۔ آئی ایم ایف وفد نے وزارت توانائی، ایف بی آر، بی آئی ایس پی اور اسٹیٹ بینک کے حکام نے بھی ملاقاتیں کی۔ آئی ایم ایف وفد نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دستاویزی بنا کر ٹیکس سسٹم میں لانے کا کہہ دیا۔ معاشی استحکام کے لیے سخت پالیسیاں اختیار کرنے کا بھی مطالبہ۔ مذاکرات کا سلسلہ 18 مارچ تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اور پیٹرولیم مصدق ملک کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف وفد سے ابتدائی ملاقات ہوئی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ انڈسٹریز کو سبسڈی دینے کے معاملے پر آئی ایم ایف ٹف ٹائم دے گا۔ ہماری کوشش ہے عوام پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بجلی چوری سے ہر سال 1000 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے بجلی کی چوری کو روکنا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں خصوصی گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ اس وقت سبسڈی دینا اور بالخصوص انڈسٹریز کو سبسڈیز دینا، آج میری ملاقات ہوئی ہے، ابتدائی ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، لیکن ابھی تفصیلی بات تو ٹیمز کریں گی، اس کے بعد اس پہ کچھ تبصرہ کرنا مناسب ہوگا۔ لیکن بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے اس میں ہمارے ملک کی انڈسٹریلسٹ جو ہیں یا انڈسٹریز جو ہیں ان کو سبسڈائز کرنا خزانے میں سے، وہ غالباً آئی ایم ایف اس وقت شاید اس پہ ہمیں ٹف ٹائم دے۔ اس وقت ہمارے پاس بجلی کے حوالے سے بجلی کا فقدان نہیں ہے، ہمیں ٹرانسمیشن لائن کو اپنی اسٹرینگتھن کرنا ہے، مگر اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہماری ڈسٹریبیوشن ہے۔ ہماری یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے اندر جو لاسز ہوتے ہیں ان کو ہم نے گھٹانا ہے۔ بعض تقسیم کار کمپنیوں کے اندر 20-20، 30-30%، 35-35% نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر آپ 100 روپے کی چیز 20 روپے اس کے وصول کریں تو کتنی دیر تک معاملہ چل سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے صدر شی جن پنگ کو خط میں کہا ہے کہ چین کے ساتھ سدہ بہار شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور چین محض پڑوسی نہیں بلکہ آہنی بھائی ہیں۔ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ نے پاکستان اور چین کو ایک منفرد رشتے میں جوڑا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صدر شی جن پنگ کو خط، چینی صدر کی جانب سے تہنیتی پیغام پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین نے اقتصادی راہداری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں نمایاں پیش رفت کی۔ صدر شی جن پنگ کی غیر متزلزل حمایت سی پیک کی ترقی کے لیے ناگزیر رہے گی۔ تمام عالمی مسائل پر افہام و تفہیم اور مشترکہ خیالات سے پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ خط میں صدر مملکت نے چین کے ساتھ عملی تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے عام اجلاس میں آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ملک کی ترقی کے لیے آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش۔ مہنگائی میں کمی، غربت کی تخفیف اور روزگار کی فراہمی روڈ میپ کا حصہ۔ نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجکاری کا فیصلہ۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، محمد جان زیب،
احد چیمہ، ڈاکٹر مصدق ملک اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے اقدامات کیے جائیں اور چھوٹے اور بڑے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی کی استعداد میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومتی اخراجات کو کم کریں گے اور ڈیجیٹلائزیشن اور جدت سے محصولات بڑھائیں گے۔ چین نے قرض کی واپسی کے لیے کبھی پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالا۔ قرض کی شرح پر قابو پانے کے لیے چین پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ چینی کونسل جنرل کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ لاہور میں تعینات چینی کونسل جنرل مسٹر جاؤ شیرین نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکومت نے پاکستان کا $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی $350 ارب کے لگ بھگ ہے، لیکن جی ڈی پی کے حوالے سے قرض کی شرح بہت زیادہ ہے، جس پر قابو پانے کے لیے چین پاکستان کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ سینیٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی نے میدان مالیہ اسلام آباد کی سیٹ پر یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کی سیٹ پر یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب۔ یوسف رضا گیلانی نے 204 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان 88 ووٹ حاصل کر سکے۔ سندھ میں سینیٹ کی 2 جنرل نشستوں پر پی پی کے امیدوار اسلم ابڑو سیف اللہ دھاریجو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ اسلم ابڑو نے 57 جبکہ سیف اللہ دھاریجو نے 58 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کی شازیہ سہیل اور نذیر اللہ کو 4 ووٹ ملے۔ 124 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ جام سیف اللہ خان صاحب جو کہ فرسٹ آئے 58 ووٹ لیے، محمد اسلم ابڑو صاحب 57 ووٹ لے کر یہ دونوں کینڈیڈیٹ کامیاب قرار پائے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو، نون لیگ کے دوستین ڈمکی اور جے یو آئی کے عبدالشکور کامیاب۔ عبدالقدوس بزنجو نے 23، نون لیگ کے دوستین ڈمکی نے 17 اور جے یو آئی کے عبدالشکور نے 16 ووٹ حاصل کیے۔ بلوچستان میں 62 میں سے 61 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا، 7 امیدوار مد مقابل تھے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ بی اے پی کے مبین خلجی نے 6 ووٹ حاصل کیے، وہ منتخب نہ ہو سکے، جبکہ کاسٹ کیے گئے تمام ووٹ درست قرار پائے۔ مخصوص نشستوں کے لیے دائر سنی اتحاد کونسل کی درخواست پشاور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے چند اہم وجوہات کی بنا پر درخواست خارج کی ہے۔ پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ دی تھی۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے دائر درخواست پر آج دوبارہ 5 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن سے قبل لسٹ جمع کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی اسمبلی میں اس جماعت کی نمائندگی ضروری ہے۔ علی ظفر نے عدالت کو سیکشن 103C کا حوالہ بھی دیا۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ سنی اتحاد کونسل کا نہ تو کوئی ممبر ہے اسمبلی میں اور نہ ہی اس نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا، اور تو اور اس جماعت کے سربراہ نے بھی بطور آزاد حیثیت الیکشن میں حصہ لیا۔ اگر آج کسی ایک جماعت کو مخصوص نشستیں دی جائے تو کل 10 یا 15 آزاد امیدوار بھی کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر کے مخصوص نشستیں طلب کریں گے۔ عدالت نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ مختصر فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی درخواست متفقہ طور پر مسترد کر دی۔